یہاں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں پھر عذاب کی طرف، یعنی ان پر عذاب نازل فرماتا ہے اور مختلف طریقوں سے ان کی پکڑ فرماتا ہے، کبھی رزق میں کمی کر کے، پھلوں میں کمی کر کے، قحط سالی کے ساتھ، اور پھر بعد میں کبھی ان پر طوفان نازل فرماتا ہے، بارشیں کثرت سے ہوتی ہیں، پانی سیلاب کی صورتحال بن جاتی ہے، پھر ان پر طرح طرح کے جانوروں کی صورت میں عذاب، یعنی کبھی مینڈک آ گئے، کبھی جوئیں، کبھی اس طرح کی، تاکہ وہ انسان بن جائیں اور اللہ کی طرف آ جائیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کر لیں، لیکن ان کی سرکشی میں مزید اضافہ ہوتا گیا۔ آل فرعون کو قحط سالی کے ساتھ پکڑ لیا، یعنی قحط سالی آئی، بارشیں رک گئیں، زمین نے اپنی کھیتی اگانا بند کر دی، اور صورتحال ان کے لیے دشوار ہو گئی، پریشان ہو گئے کہ اب کیا ہوگا، بارشیں نہیں برس رہی تھیں، زمین میں کھیتیاں نہیں اگ رہی تھیں، اور غلہ جو ہے وہ کم ہو گیا، اور یہاں تک کہ آتا ہے کہ درختوں نے پھل دینا ختم کر دیا۔ کھجور پر ایسی صورتحال آتی کہ جب موسم آتا تو صرف ایک کھجور کا پھل ہوتا، ایک کھجور اگتی، بہت پریشان ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے، دعاؤں کے لیے کہا مہربانی کریں ہم ایمان لے آئیں گے، دعا کی گئی، بارش نازل ہو گئی، وہ پھر سرکشی پر اسی طرح قائم رہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض اوقات رزق میں کمی کا ہونا یا بارشوں میں کمی کا آ جانا، قحط سالی کی صورتحال کا ہونا، اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہو سکتی ہے، اللہ کی طرف سے کسی انسان کے گناہ پر پکڑ بھی ہو سکتی ہے، تو وہ انسان کے لیے ایک انڈیکیٹ ہوتا ہے، اشارہ ہوتا ہے، تاکہ انسان توبہ کر لے، اپنی اس غلطی سے رجوع کر لے اور جھک جائے اور اللہ کی طرف مائل ہو جائے۔ وہ اگر غلطی اور وہ گناہ انسان کو اللہ کی طرف مائل کر دے تو، اور انسان جو ہے وہ اپنی اس سزا کی وجہ سے، یعنی جو قحط سالی کی صورت میں اس کو مل رہی ہے، یا پھلوں کی کمی، رزق کی کمی کی صورت میں، کسی اور صورت میں، وہ یہ سمجھے کہ شاید اللہ کی طرف سے آزمائش ہے اور مجھے جھک جانا چاہیے، اپنے غلاء پر، غلطی پر معافی مانگ لینی چاہیے، وہ انسان کے لیے بہت زیادہ فائدہ بخش ہوتا ہے۔ لیکن اگر پھر بھی انسان اکڑا رہے اور اپنی سرکشی پر قائم رہے تو پھر اس کے لیے بہت نقصان ہوتا ہے۔ یعنی انسان کی جو پکڑ اور اس کی سختی ہے وہ اب اس کی اپنی وجہ سے، اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے آ رہی ہوتی ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید دوسروں کی وجہ سے، اور اپنے آپ کو غلطی پر سمجھنا اور اپنے آپ کو خطا پر سمجھنا کتنا دشوار تھا ان کے لیے۔ سب اتنی سی بات تھی کہ وہ سمجھ لیتے کہ ہم نے غلطی کی ہے، معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں، بس بات ختم ہو گئی۔ لیکن وہ اگر پھل ملتا، رزق ملتا، خوشحالی آتی، تو وہ سمجھتے کہ ہم اس کے حقدار ہیں، یہ ہماری وجہ سے مل رہی ہے، اور اگر کہیں کوئی نقصان ہو جاتا، کہیں قحط سالی آ جاتی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منحوس سمجھنا شروع کرتے، نعوذ باللہ، اور کہتے ہیں یہ ان کی نحوست کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تو سارا کچھ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ جانتا ہے کہ یہ کیا وجہ کیا ہے اور کس وجہ سے ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ اعراف آیت 130 ہے، اور چھٹا رکوع ہے 9ویں پارے کا، اور 16واں رکوع شروع کریں گے سورہ اعراف کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون اور فرعون کے ماننے والوں کو نصیحت فرماتے ہیں، راہ ہدایت کی طرف گامزن ہونے کی تلقین کرتے ہیں، اور انہیں اللہ تبارک و تعالی کو اپنا رب ماننے
اور اسی کے حضور سر بسجود ہونے کا سبق دیتے ہیں، لیکن وہ قبول نہیں کرتے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف پروپوگنڈا کرتے ہیں، میٹنگز کرتے ہیں حضرت موسیٰ اور حضرت موسیٰ کے ساتھیوں کے خلاف، تاکہ ہم ان کے ساتھ جنگ کریں اور انہیں پریشان کریں۔ یہاں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں پھر عذاب کی طرف، یعنی ان پر عذاب نازل فرماتا ہے اور مختلف طریقوں سے ان کی پکڑ فرماتا ہے، کبھی رزق میں کمی کر کے، پھلوں میں کمی کر کے، قحط سالی کے ساتھ، اور پھر بعد میں کبھی ان پر طوفان نازل فرماتا ہے، بارشیں کثرت سے ہوتی، پانی سیلاب کی صورتحال بن جاتی ہے، پھر ان پر طرح طرح کے جانوروں کی صورت میں عذاب، یعنی کبھی مینڈک آ گئے، کبھی جوئیں، کبھی اس طرح کی، تاکہ وہ انسان بن جائیں اور اللہ کی طرف آ جائیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کر لیں، لیکن ان کی سرکشی میں مزید اضافہ ہوتا گیا۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، اور ہم نے آل فرعون کو قحط سالی کے ساتھ پکڑ لیا، یعنی قحط سالی آئی، بارشیں رک گئیں، زمین نے اپنی کھیتی اگانا بند کر دی، اور صورتحال ان کے لیے دشوار ہو گئی، پریشان ہو گئے کہ اب کیا ہوگا، بارشیں نہیں برس رہی تھیں، زمین میں کھیتیاں نہیں اگ رہی تھیں، اور غلہ جو ہے وہ کم ہو گیا، اور یہاں تک کہ آتا ہے کہ درختوں نے پھل دینا ختم کر دیا۔ کھجور پر ایسی صورتحال آتی کہ جب موسم آتا تو صرف ایک کھجور کا پھل ہوتا، ایک کھجور اگتی، بہت پریشان ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے، دعاؤں کے لیے کہا مہربانی کریں ہم ایمان لے آئیں گے، دعا کی گئی، بارش نازل ہو گئی، وہ پھر سرکشی پر اسی طرح قائم رہے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، ہم نے آل فرعون کو قحط سالی کے ساتھ پکڑا، وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کی کمی کے ذریعے ہم نے ان کی پکڑ کی، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض اوقات رزق میں کمی کا ہونا یا بارشوں میں کمی کا آ جانا، قحط سالی کی صورتحال کا ہونا، اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہو سکتی ہے، اللہ کی طرف سے کسی انسان کے گناہ پر پکڑ بھی ہو سکتی ہے، تو وہ انسان کے لیے ایک انڈیکیٹ ہوتا ہے، اشارہ ہوتا ہے، تاکہ انسان توبہ کر لے، اپنی اس غلطی سے رجوع کر لے اور جھک جائے اور اللہ کی طرف مائل ہو جائے۔ وہ اگر غلطی اور وہ گناہ انسان کو اللہ کی طرف مائل کر دے تو، اور انسان جو ہے وہ اپنی اس سزا کی وجہ سے، یعنی جو قحط سالی کی صورت میں اس کو مل رہی ہے، یا پھلوں کی کمی، رزق کی کمی کی صورت میں، کسی اور صورت میں، وہ یہ سمجھے کہ شاید اللہ کی طرف سے آزمائش ہے اور مجھے جھک جانا چاہیے، اپنے گناہ پر، غلطی پر معافی مانگ لینی چاہیے، وہ انسان کے لیے بہت زیادہ فائدہ بخش ہوتا ہے۔ لیکن اگر پھر بھی انسان اکڑا رہے اور اپنی سرکشی پر قائم رہے تو پھر اس کے لیے بہت نقصان ہوتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، اور جب انہیں کوئی اچھائی پہنچتی، اچھائی ان کے پاس آتی تو کہتے ہیں یہ تو ہمارے لیے، یعنی وہ یہ سمجھتے کہ یہ ہم اس کے حقدار ہیں، اب صورتحال ٹھیک ہو گئی ہے، اب بارش برس رہی ہے، کھیتیاں اپنی سبزیاں اگا رہی ہیں، اپنا اناج اگا رہی ہیں، پھل درخت سے ہمیں مل رہے ہیں، تو یہ تو ہماری وجہ سے، ہم اس کے حقدار ہیں۔ اور اگر کہیں پر کوئی مشکل پیش آتی تو اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے، یہ ان کی نحوست کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر کوئی برائی پہنچتی، يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بدشگونی لیتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نحوس سمجھتے، منحوس سمجھتے، نعوذ باللہ من ذالک، اور نحوست کی نسبت حضرت موسیٰ کی طرف کر دیتے۔ بارش نہیں ہو رہی، وجہ موسیٰ علیہ السلام، رزق نہیں مل رہا، وجہ موسیٰ علیہ السلام ہے، پریشانیاں ہیں، وجہ موسیٰ علیہ السلام۔ الا انما طائرہم عند اللہ، فرمایا ان کی بدشگونی یا ان کی نحوست اللہ کے ہاں ہے، ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ علم نہیں رکھتے۔ یعنی انسان کی جو پکڑ اور اس کی سختی ہے وہ اب اس کی اپنی وجہ سے، اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے آ رہی ہوتی ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید دوسروں کی وجہ سے۔
اور اپنے آپ کو غلطی پر سمجھنا اور اپنے آپ کو خطا پر سمجھنا کتنا دشوار تھا ان کے لیے. سب اتنی سی بات تھی کہ وہ سمجھ لیتے کہ ہم نے غلطی کی ہے، معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں، بس بات ختم ہو گئی. لیکن وہ اگر پھل ملتا، رزق ملتا، خوشحالی آتی تو وہ سمجھتے کہ ہم اس کے حقدار ہیں، یہ ہماری وجہ سے مل رہی ہے. اور اگر کہیں کوئی نقصان ہو جاتا، کہیں قحط سالی آ جاتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منحوس سمجھنا شروع کرتے، نعوذ باللہ، اور کہتے ہیں یہ ان کی نحوست کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تو سارا کچھ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ جانتا ہے کہ یہ کیا وجہ کیا ہے اور کس وجہ سے ہو رہا ہے. وقالو مہما تأتنا به من آیت لتسحرنا بها فما نحن لک بمؤمنین. اور بجائے اس کے کہ وہ قائل ہو جاتے، مان لیتے، انہوں نے کہا کہ جب بھی، یعنی حضرت موسیٰ کو مخاطب کر کے کہنے لگے، اے موسیٰ جب بھی تم کوئی نشانی ہمارے پاس لاؤ گے تاکہ تم ہم پر جادو کر سکو، فما نحن لک بمؤمنین، تو ہم تو اس پر ایمان نہیں لائیں گے. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوئی معجزہ یا حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو کوئی نشانی دکھاتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو کوئی سبق دیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ہم پر جادو کرنا چاہتے ہیں، اور وہی ہم تو اس جادو کو نہیں مانیں گے. آپ نے جس جادو کے ذریعے ہمیں جکڑ رکھا ہے یا جکڑنے کی کوشش کریں گے، ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے. حالانکہ یہ پیچھے بالکل کلیئر ہو چکی تھی بات. جو جادوگر تھے انہوں نے خود مان لیا تھا کہ جادو ہم لے کے آئے ہیں، موسیٰ کے پاس جادو نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس معجزہ ہے، اللہ کی نشانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہ حق پہ ہیں، درست ہے، وہ ان کے پاس جادو نہیں ہے، جادو تو ہم کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود انہوں نے حضرت موسیٰ کی طرف جادو کی نسبت کی کہ آپ جو بھی یہ کر رہے ہیں یہ جادو ہے. اگر زمین بنجر ہو گئی ہے تو آپ کے جادو کی وجہ سے، بارش نہیں برس رہی تو آپ کے جادو کی وجہ سے، ہم پر پریشانیاں ہیں تو آپ کے جادو کی وجہ سے. حالانکہ جادو نہیں تھا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی جو ان پر آ رہی تھی. اور حضرت موسیٰ جو نشانیاں دکھا رہے تھے وہ ان کو سیدھے راہ پر لانے کے لیے دکھا رہے تھے، لیکن انہوں نے کنفرم کر دیا بھی ہم تو ایمان نہیں لائیں گے. فما نحن لک بمؤمنین، ہم آپ پر ایمان نہیں لے کے آئے. فارسلنا علیہم الطوفان، اب پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے عذاب کے ذرائع سے ان کی پکڑ فرمائی. پہلے تو قحط سالی ہوئی، پھلوں میں کمی ہوئی، رزق میں کمی ہوئی، لیکن نہ مانے. اب اور اللہ کی طرف سے آزمائشیں آئیں ان پر اور اللہ کے عذاب نازل ہوئے. پہلا کیا تھا جی؟ فارسلنا علیہم الطوفان، ہم نے ان پر طوفان نازل کیا، سخت آندھی، سخت طوفان، اور کتنے دن تک یہ جاری ساری رہا. اور بادل سیاہ، اتنے زیادہ سیاہ ہو گئے کہ جیسے اندھیرا چھا جاتا ہے، انہیں سورج بھی نظر نہ آئے اور ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے طوفان کی صورت میں ان پر عذاب نازل، کتنے دن یہ چلتا رہا. والجرادہ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ٹڈیاں بھیجی ان پر، اور وہ ٹڈیوں نے کیا کیا، وہ ان کے سبزیاں، ان کے پھل اور جو بھی چیزیں تھیں وہ کھا گئیں، ان کے جو اناج فصلیں تھیں ان کو وہ کھا گئیں، اور بہت کم چیزیں ان کے لیے بچ گئی. اور جہاں بھی دیکھتے ٹڈی ہی ٹڈی ہے ہر طرف جو ہے. یہ جتنے بھی عذاب تھے یہ عذاب فرعون اور آل فرعون پر تھے، لیکن دوسری طرف بنی اسرائیل وہ بھی ساتھ ہی رہ رہے تھے، ان پر کوئی عذاب نہیں آتا، ان کا کچھ بھی نہیں. تو جب یہ بارشیں نازل ہوئیں، طوفان آیا، سخت بارشیں نازل ہوئیں، اور اتنی بارشیں نازل ہوئیں کہ گھروں میں پانی کھڑا ہو گیا، اور یہ بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ بیٹھتے تو پانی کے اندر بیٹھ جاتے، پانی میں ڈوب جاتے. بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کے گلوں تک پانی آ گیا تھا ان کے گھروں میں، لیکن ساتھ ہی بنی اسرائیل کے گھر تھے، انہیں کچھ بھی نہیں ہوا. لیکن پھر بھی یہ ایمان کی طرف نہیں آئے. طوفان آیا، ٹڈیاں آئیں، والقمل، اور جوؤں کو عذاب آیا، یہاں تک کہ ان کے سروں میں، داڑھی کے بالوں میں، لباس کے اندر، بستر کے اندر، ہر جگہ ان کو جوئیں نظر آتی. اور اتنی پریشان کن صورتحال بن گئی کہ یہ خارش کرتے اور تکلیف کے اندر جو ہے وہ جو بھی لباس اٹھاتے اس کے اندر جوئیں نظر آتی، اور مطلب سخت کوفت ان کو اس سے اٹھانا پڑی. والضفادع، اور مینڈکوں کا عذاب اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، ہر جگہ مینڈک. کھانے کے لیے کسی برتن کا ڈھکن اٹھاتے تو اس کے اندر مینڈک، ہنڈیا دیکھتے تو اس کے اندر مینڈک، پانی پینے کی کوشش کرتے تو اس کے اندر مینڈک. یعنی ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ عذاب نازل کیا، لیکن پھر بھی قبول نہیں کیا. جب بھی کوئی عذاب آتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہتے جناب مہربانی کریں، اللہ تعالیٰ سے ہمیں
چھٹی لے دیں، اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ وہ یہ عذاب ہم پر ختم فرما دیں، ہم ایمان لے آئیں گے، آپ دعا کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیتے، لیکن جب عذاب ٹل جاتا تو یہ کہتے یہ تو ہماری وجہ سے ہوا ہے، پھر اسی اپنی سرکشی پر آ جاتے۔ والدما، اور پھر خون کا عذاب ان پر آیا۔ خون کے عذاب کی صورتحال یہ ہوئی کہ پانی سارے کا سارا خون ہو گیا، جو بھی پانی پیتے خون، بنی اسرائیل والے پیتے پانی، ان کے لیے پانی رہتا، یہاں تک کہ دریائے نیل کا پانی بھی خون بن گیا۔ اب وہ پانی پینے کے لیے بھی دشواری، کھانا بنانے کے لیے پانی استعمال نہیں کر سکتے، نہانے کے لیے استعمال، وہ خون ہے سارا۔ تو یہ سارے عذاب ان پر آتے رہتے۔ آیات مفصلات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نشانیاں علیحدہ علیحدہ کر کے ان پر نازل فرمائی۔ کبھی یعنی آغاز میں طوفان، پھر ٹڈیاں، پھر جوئیں، پھر مینڈک، پھر خون، یہ سارے عذاب ان پر آئے۔ انہوں نے پھر گڑ گڑائے، دعائیں مانگی، توبہ کی، توبہ بھی اوپر اوپر سے، تاکہ ہم اس مصیبت سے بچ جائیں۔ بعد میں پھر اسی طرح فاستکبروا، انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوما مجرمین، اور یہ تھے ہی مجرم لوگ، جرم کرنے والے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بڑھ کر اور کون سا جرم ہو سکتا ہے؟ تو یہ اس جرم کے اندر یہ مبتلا رہے، اللہ کی نافرمانی جو ان سے ہو سکتی تھی انہوں نے کی۔ تو ان آیات مبارکہ سے ہمیں یہ علم ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات انسانوں کی تربیت کے لیے اور ان کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے عذاب بھی عطا فرماتا ہے، خوشحالی بھی آتی ہے۔ جس طرح فرعون کے متعلق میں نے عرض کیا تھا کہ 400 سال کی اس کی عمر تھی اور 320 سال تو اس کے سر میں درد بھی نہیں ہوا۔ بعد میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ سزائیں ملی۔ اور خوشحالی بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہو سکتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتیں دے کر بھی آزماتا ہے کہ یہ بندہ نعمتوں میں کیسا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہے، اللہ کے سامنے جھکنے والا ہے، یا سرکش بنتا ہے اور شے سمجھتا ہے کہ یہ میری اپنی صلاحیتیں اور یہ میرا اپنا جو ہے وہ علم ہے، تجربہ ہے، جس کی بنا پر مجھے یہ ساری نعمتیں ملی ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بنتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں لے کر بھی آزماتا ہے، جس طرح یہ فرعون اور اس کی قوم کو آزمایا گیا اور انہیں درست راہ کی طرف لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزیں نازل کی ہیں اور ان کو ان میں مبتلا کیا، لیکن انہوں نے تکبر کیا اور اکڑ کو اور اللہ کی نافرمانی کو وہ ترجیح دی انہوں نے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ایسا عذاب نازل کیا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔